الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو حدیث پاک میں نے درود پاک کے فضائل میں پیش کرنی ہے، بہت خوبصورت حدیث، اور اس حدیث پاک کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ بڑی توجہ چاہوں گا، نبی پاک کی قبر منور پر مقرر ایک فرشتہ گویا دربان ہوا۔ نبی پاک کے در کے دربان کو اللہ تعالی نے کیا طاقت عطا کی ہے؟ ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا کی ہے، صرف انسانوں کی نہیں فرمایا، ساری مخلوق کی۔ اچھا، غور کرتے جائیے گا، آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بس قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ دو باتیں، حدیث پاک، ہر حدیث اس قدر جامع ہوتی ہے کہ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے کلمات عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو محاورہ ہے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محاورہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جامع الکلمات، اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی کہ میرے آقا کے ایک ایک لفظ پر علماء کرام پوری پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں، پورے پورے بیانات فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اسی زبان، اسی فصاحت و بلاغت کی کیا خوبصورت تعریف فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اس زمانے میں انٹلیکچوئلز تھے، بڑے بڑے بولنے والے تھے، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اس زمانے میں۔ یعنی عرب کا جو وہ دور تھا نا جس میں نبی پاک تشریف لائے، وہ دور بیسیکلی تلواروں کی لڑائی کا دور نہیں تھا، وہ الفاظوں کی لڑائی کا دور تھا۔ ان کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، ان کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا، وہ جنگی بھی سمجھ اپنے اشعار کے ذریعے لڑ لیتے تھے، وہ اسی کو سربراہ، اسی کو بڑا مانتے تھے جو بولنے میں، جو کلام میں جناب اپنا کمال نہ رکھتا ہو۔ میرے آقا کو رب نے وہ کمال عطا کیا، ہر کمال عطا کیا، مگر فصاحت کیسی عطا کی؟ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، فصیح و بلیغ لوگ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ سنتے تو کیا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ ایسے ہو جاتے جیسے جان ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اور کیا خوبصورت بات آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو سب کو ملی ہے، مگر آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ بہرحال اب اس حدیث میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ دو باتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا دربان، لک ایٹ دا پاور آف لسننگ، ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت، ایک اسپیشلٹی، ٹھیک ہے، اور دوسری صرف سنتا نہیں، ریکگنائز کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کس نے یہ آواز دی ہے، یہ درود کس نے پڑھا ہے، اور تیسری بات صرف اسے نہیں پہچانتا، اس کے والد کو بھی پہچان لیتا ہے۔ آواز، چلے آپ کہیں جناب ٹیکنالوجی بڑی آگے بڑھ گئی ہے، اب تو کسی کی کال آتی ہے، ہمارا موبائل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا نمبر ہے، مگر موبائل فون بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسپیشلٹی اس فرشتے کو عطا فرمائی۔ اب توجہ چاہوں گا،
کافی پڑھے لکھے لوگ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا کا دستور ہے کہ جو چوکی دار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ پاورفل مالک مکان ہوتا ہے. یہ طے ہے نا، جبھی تو دروازے کے باہر کھڑا ہے چوکی دار، یہ آفس کے باہر کھڑا ہے. جو دربان ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل جس کا وہ دربان ہے وہ شخص ہوتا ہے. تو جب نبی پاک کے دربان کا عالم یہ ہے تو آقا کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ جب ہم کہیں تو غلط کیا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میں تو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. نبی پاک کی حدیث سے ہی سیکھنے کو مل رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اچھا یہ بات تو ہو گئی ایک عقیدے کی. اب ایک بات عشق کی سمجھتے ہیں. دنیا میں اگر آپ کو کسی سے بہت پیار ہو، بڑی محبت ہو، اس کی رسپیکٹ آپ کے دل میں ہو، اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ فلاں کے پاس تمہارا ذکر ہو رہا تھا، تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی، ہاں میرا نام لیا گیا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے. فار ایگزامپل ماشاءاللہ بہت سارے، یعنی آپ جس بھی پیر صاحب کے مرید ہیں، اگر کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، کیسا فیل ہوگا؟ واقعی میری بات ہو رہی تھی، اچھا میرے پیر صاحب کے سامنے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا نا. اب جس غلام کا ذکر آقا کے سامنے ہو رہا ہے، سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ یہاں درود پڑھے اور یہاں فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پیش کرے. آقا تاج پور میں رہنے والا آپ کا ایک غلام ہے جو آپ پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے. سچ بتاؤ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ ایک بار درود پڑھو تو فرشتہ ایک بار نام پیش کرے، 10 بار درود پڑھو تو فرشتہ 10 بار نام پیش کرے. ارے خوش نصیب ہے وہ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پڑھتے ہیں. ارے روزانہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں میرا نام لے لیا جائے، میرے والد کا نام پہنچ جائے، تو اس سے بڑی میری زندگی میں سعادت کیا ہے؟ اور یاد رکھو جو فقیر بار بار گھر پہ آتا ہے نا تو مالک خود کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. بار بار آتا ہے، چلو اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. ارے جس کا نام روز دربار رسالت میں لیا جائے، بار بار لیا جائے، کبھی تو آقا فرمائیں گے چلو اپنے غلام کی جھولی بھر دیتے ہیں، چلو اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. یاد رکھو ہمیں ایک ہی نگاہ چاہیے، آقا کی ایک بار نگاہ پڑ گئی نا، ہمارے سارے دکھ سیدھے ہو جانے، سارے کام سمر جانے. ایک بار توجہ کی حاجت ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بھی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت اس نگاہ کی بات سمجھا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بڑا پریشان ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں، بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. سنو میرے اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کچ. کہتے تمہاری قسمت میں بہت سارے پیچ ہو گئے ہوں، بل پڑ گئے ہوں، پریشانیاں ہیں. سنو قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. بس ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں. ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ایک نظر اٹھنے کی دیر ہے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائے، سارے کام سیدھے ہو جانے. بس پڑھو درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنائیے. اگر یہ تصور میں پڑھو گے کہ میں جب پڑھوں گا میرا نام آقا کے دربار میں جائے، اس سے بڑی کیا سعادت. فضول باتوں میں ادھر ادھر کے معاملات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب. سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک ہی کے حوالے سے، درود پاک کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں
ایک بڑی خوبصورت آیت ہم روزانہ سنتے ہیں. آج اسی آیت کے تحت چند مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, اور اس آیت کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیچھے پیارے اسلام بھائی یاد رکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے, سمجھنے والی بات ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. قرآن میں کوئی اور کام ایسا بتا دیجئے جس میں رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں, ایمان والے تم بھی شامل ہو جاؤ. اونلی ون, ایک ہی ایسا کام ہے کہ رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, ایمان والوں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. یہ آیت مدنیہ ہے, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور یہ بھی یاد ہے کہ یہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی. اب اس آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو تھوڑا ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں, عربی کے قواعد جو جانتے ہیں. یصلون یہ کنٹینیوس ایکشن پر دلالت کرتا ہے, یہ مسلسل عمل پر دلالت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار, یہ کبھی کبھی درود بھیجتے ہیں. یصلون کا مطلب ہے کنٹینیوسلی, لگاتار درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے. اچھا, اب اللہ کی طرف سے جو درود ہے وہ کیا ہے؟ رب عز و جل کی طرف سے جو درود ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے, اور فرشتوں کی طرف سے جو درود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے رحمتوں کی, سلامتی کی اور برکتوں کی بارش نازل فرما. اب سمجھنا یہ ہے, جو بات آج سیکھنی ہے کہ اللہ عز و جل کے فرشتے کتنے ہیں جو یہ درود پڑھ رہے ہیں یا اس کام میں مصروف ہیں, تاکہ احساس ہو کہ درود پاک کے کتنے تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, فرمایا اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی جو مخلوقات ہیں اور اس کی جو تعداد ہے, جو اللہ کے لشکر ہیں, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کوانٹٹی, سب سے زیادہ تعداد میں مخلوق کون سی ہے؟ اور وہ اللہ عز و جل کے فرشتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک خوبصورت حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سعادت الدارین میں, امام نبہانی فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آسمان چرچرایا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی تخت ہو, زیادہ لوگ چڑھ جائیں اس پر تو اس میں سے آواز آنے لگ جاتی ہے, چرچرانا کہتے ہیں اس کو. میرے آقا فرماتے ہیں آسمان چرچرایا, اور اسے چرچرانے کا حق ہے کیونکہ قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو. ایک قدم بھی جگہ ایسی باقی نہیں ہے. اچھا, اس سے بھی امیجنیشن نہیں ہو رہی, اس سے بھی پتہ نہیں چل رہا تعداد کتنی ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنے دنیا میں 700 کروڑ, ابھی جو لیٹسٹ معلومات ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی 7 ارب انسان دنیا میں ہے. ٹھیک ہے, مگر انسان جو ہے وہ جنات کا 10واں حصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 700 کروڑ 7 ارب اگر انسان ہیں تو 70 ارب دنیا میں جنات ہوتے ہیں. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے 10 جنات ساتھ اس کے پیدا ہوتے ہیں. اتنی کوانٹٹی ہے اس کی, نظر نہیں آتے ہمیں. بہرحال اب کتنے ہو گئے, میں دیکھتا ہوں تاج پور والوں کی کیلکولیشن کیسی ہے اور حساب کتاب کیسا ہے ان کا. تو جنات کتنے ہو گئے 70 ارب. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. پھر فرمایا کہ جن و انسان مل جائیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. یعنی زمین پر جتنے اینیملز ہیں, جتنے جانور ہیں,
یہ انسان اور جنات مل جائیں تو یہ 10واں حصہ بنتے ہیں جانوروں کا. اٹ مینس اندازاً 700 ارب جو ہے وہ زمین پر موجود جانور ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیے. فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے. اللہ کی مخلوق دیکھو جو آسمان پر یہ پرندے آپ کو اڑتے نظر آتے ہیں نا, یہ کتنے ہو گئے اب 7000 ارب. یہ ساری ایسٹیمیٹڈ اپروکسیمیٹلی سمجھانے کے لیے کتنے ہو گئے 7000 ارب پرندے ہیں دنیا میں. فرمایا یہ سارے مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. سمندر سی کے اندر جو مخلوق موجود ہے آپ جانتے ہیں almost 66-67% جو ہے دنیا کا وہ پانی ہے. باقی خشکی پہ ہم 700 کروڑ انسان رہتے ہیں. اصل مخلوق تو ادھر ہے جو زیادہ ہے. بلکہ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا سے خوراک ختم ہو جائے, کوئی جانور نہ بچے, کوئی اناج نہ بچے, کوئی سبزی نہ ملے, تب بھی سمندر جو ہے وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے. اتنی مخلوق ہے سمندر کے اندر. تو اب یہ کتنے ہو گئے جناب 70,000 ارب سمندری مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اب فرمایا یہ سارے مل جائیں تو زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. زمین پر جو فرشتے موجود ہیں یہ ان کا 10واں حصہ ہے. اب کتنے ہو گئے؟ کیلکولیٹر اب جواب دینا شروع کر رہا ہے. 7 لاکھ ارب, 70,000 تھے تو 7 لاکھ ارب ہو گئے نا. اب فرمایا یہ سارے مل جائیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اور آگے چلیں, فرمایا یہ سارے مل جائیں تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اس تعداد کی ملٹیپلیکیشن کے ساتھ یہ بات پہنچتی ہے 7ویں آسمان تک. اور پھر فرمایا کہ یہ سارے مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں جو کرسی کے گرد فرشتے ہیں. اور فرمایا یہ سب عرش کے پردے کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں. اور فرمایا عرش کے پردے کتنے ہیں؟ عرش کے پردے 6 لاکھ ہیں. There is no computer, there is no calculator to calculate how much angels in the world. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اس کی کوئی تعداد نہیں گن سکتا. اب یہ اتنے سارے فرشتے, ارب خرب بھی چھوٹا رہ گیا نا, یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کنٹینیوسلی. یہ سارے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں, درود پیش کر رہے ہیں. ارے جس آقا کو اتنے درود پہنچ رہے ہیں, ہمارے درود کی حاجت نہیں. یہ تو غلاموں تمہیں چانس دیا گیا ہے, موقع دیا گیا ہے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ. جب ایک فرشتے, اب ایک بادشاہ کا دربار ہے اور اس کے دربار میں مختلف شہزادوں کے مختلف قوموں کے تحفے آ رہے ہیں, اور ایک غلام پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے اور وہ چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے اور بادشاہ اسے قبول کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی غلام کا کمال ہے؟ ارے وہ بادشاہ کی مہربانی ہے جو قبول کر رہا ہے. اور غلام اپنی حیثیت سے دے گا, مگر جب وہ بادشاہ عطا فرمائے گا تو جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا. تو درود بہت بڑی سعادت. اس کیلکولیشن کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں اور بڑا عشق بھری بات کرتے ہیں. ایک مقام دنیا میں ایسا ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں. تو کون سا مقام ہے؟ سبحان اللہ, بارگاہ رسالت. اور یہ حدیث پاک اور علماء کرام کے اقوال پر مشتمل بات کر رہا ہوں کہ وہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 70,000 صبح آتے ہیں نا, وہ دوسرے آتے ہیں شام کو. جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. فرسٹ اونلی ون ان اے لائف, ونس ان اے لائف. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت سوال ہے کہ بھائی ایک بار حاضری ہو گئی, دوبارہ حاضری کیوں نہیں ملتی؟ اچھا 12 گھنٹے ہی کی حاضری کیوں, 2-4 دن کیوں نہیں رہ سکتے فرشتے؟ اور یہ پورا سینیریو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ساری بات جو ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دربار سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ بات کیا ہے کہ 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک بار آتا ہے دوبارہ نہیں آتا, اس کی وجہ کیا ہے؟
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی دربار سے سیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. اسی یہ پورے دن کی کیلکولیشن ہے، یہ پورے دن کی حاضری ہے. سنو کتنے درود ہیں نبی پاک کے در پر. فرماتے ہیں چھائے ملائکہ ہیں، لگاتار ہیں درود، بدلے ہیں پہرے، بدلی میں بارش درر کی ہے. یعنی پہرے بدل رہے ہیں اور گویا درود کی بارش ہو رہی ہے. اب فرماتے ہیں بات کیا ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. پرمیشن ہی اتنی ہے، تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب. چلے جاتے پھر تڑپتے ہیں. یہ دربار کیسا ہے سنو، تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، اور بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. اس دربار میں بے اجازت کوئی نہیں آتا. اب وجہ کیا ہے سنو، سمجھاتے ہیں امام اہل سنت. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اس سے بھی آپ کو کیلکولیشن سمجھ آئے گی. روزانہ کتنے فرشتے ہوئے؟ 1,40,000. تیرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے کم و بیش 14.5 ساڑھے 1400 سال ہو گئے ہیں. کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا، 14 ساڑھے 1400 سال کے دن بنانا، اور جب دن بن جائیں تو اس کو پر ڈے 1,40,000 سے ملٹیپلائی کرنا، تو پتہ چلے گا کہ کتنے فرشتے حاضری دے چکے ہیں. اور یہ سلسلہ رہے گا صبح قیامت تک. ہمیں نہیں پتا کتنے 100 سال کتنے 1000 سال بعد قیامت آنی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا، اگر یہ ایک ہی بار باری ہونا ہوتی، زیادہ ٹائم دے دیا جاتا یا بار بار آنے کا موقع دیا جاتا، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں رہ جانے تھے. اب غور کرو فرشتے کتنے ہیں، اربوں خربوں حاضری دے چکے ہیں. روزانہ 1,40,000 کی باری آ رہی ہے. لیکن یہ بدلیوں کا سسٹم ہی اس لیے بنایا گیا. اگلے شعر کے اگلے مصرے میں جواب بھی دے رہے ہیں. فرماتے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام در کی ہے. یہ آقا کا در وہ ہے جو سب کے لیے برکت والا ہے. کیسے میرے آقا چاہتے کہ کچھ فرشتے رہ جائیں، کچھ محروم رہ جائیں، سب کو آنا تھا. اس لیے ایک ہی حاضری، 12 گھنٹے کی حاضری کم و بیش، اور ایک دن میں 70,000 صبح، 70,000 شام، اور اس کے بعد امام عشق و محبت. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیسا سمجھا رہے غلاموں. کرم نوازی دیکھو نبی پاک کی، وہ معصوم ہیں. یا ایک اور شرعی مسئلہ بھی سمجھ لو. ایک پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو کافی سلسلہ ہے. بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں. یہ بڑا معصوم سا چہرہ ہے، یہ بڑا معصوم سا شخص ہے. معصوم فقط انبیاء اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب انبیاء اور فرشتے معصوم. اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں سوچو، جو گناہ نہیں کرتے نا، فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کو ایک ہی بار باری ملتی ہے. غلاموں تمہیں کیا بتا رہے امام اہل سنت، آقا کی کرم نوازی دیکھو. فرماتے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو سنا عمر بھر کی. ہمیں نہیں کہا 12 گھنٹے میں واپس چلے جاؤ. ہم ہی مدینہ شریف چھوڑ کے آتے، آقا نہیں بھیجتے. آقا کیسے ہیں، ایک اور جگہ امام اہل سنت سمجھاتے ہیں. بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو. ہم بار نہیں تھے آقا کو، ہم چھوڑ کے آتے مدینہ. انہوں نے کب کہا، میرے آقا تو وہ ہیں جو فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. خود فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. آقا تو فرماتے مدینے میں رہو، مدینے میں مرو. ہم چھوڑ کے آتے ہیں. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اب کیلکولیشن کتنے فرشتے ہیں اب سمجھ جاؤ، ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی. اچھا اب یہ تو ہو گئی درود کی اہمیت، اللہ کے فرشتوں کی تعداد. اب اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے چند اور مدنی پھول کہ اب کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہمیں اس دنیا میں فرشتوں کا ساتھ مل جائے، فرشتوں کی قرب کی برکتیں ہمیں بھی مل جائیں. ایک مقام تو سن لیا، اور وہ کیا ہے، مدینہ منورہ. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت بات سمجھاتے ہیں، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے.
علماء اس کے بارے میں مزید مدنی پھول عطا فرمائیں گے. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس نے کچھ دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ جو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوگا وہی کہہ سکتا ہے. ہمارا عشق کہتا ہے کہ امام اہل سنت نے روضہ رسول پر فرشتوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. امام اہل سنت فرما رہے تو 100% if you need a company of angels، اگر آپ کو کمپنی چاہیے، فرشتوں کا قرب چاہیے، تو یہ بات طے ہے کہ روضہ رسول پہنچ جاؤ، فرشتوں کے قریب پہنچ جاؤ. جب فرشتوں کے آقا وہاں ہیں تو فرشتوں نے کہاں جانا ہے. ایک اور شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. یہ فرشتوں کی حاضری کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں مدینے جانے والوں کو، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ غور تو کرو، اپنے قدم لے کر وہاں جا رہے ہو جہاں فرشتوں کو حسرت ہے کہ سر لگا لیں، پیشانی لگا لیں، اور تم اپنے قدم لے کر مدینہ منورہ جا رہے ہو. اچھا ایک اور مقام دنیا میں، اب آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ایک اور مقام ہے جہاں فرشتے موجود ایوری ٹائم، اور وہ کیا جگہ ہے؟ چلیں آج فرشتوں ہی کی کچھ بات کرتے ہیں. اور وہ جگہ ہے جہاں ایوری ٹائم 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا ہے نا، کیا فرماتے ہیں؟ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ. یعنی یا اللہ ہم جب تجھ سے کوئی اچھی دعا کریں، نیک دعا کریں، تو ہماری دعا کے ساتھ فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو جائے. لیکن ایک جگہ ہے جہاں آپ دعا کریں تو ہر وقت 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہیں، اور وہ جگہ ہے مستجاب. اللہ تعالیٰ آپ کو طواف کعبہ بھی نصیب فرمائے. جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو آخری وال، آخری دیوار حجر اسود سے پہلے یہ جگہ مستجاب، اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عطا فرمایا. امام اہل سنت اسے مستجاب فرماتے ہیں. یعنی یہاں ہر وقت ایوری ٹائم 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. جب ہی کہا گیا طواف کرنے والے کو کہ جب طواف کا چکر پورے ہونے والا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھیں، یہ دعائیں جو بھی مانگو گے فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے. اب ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہو، مدنی چینل کا کوئی ویور ناظرین میں سے کہے کہ یار فرشتوں کی کمپنی کے لیے تو مکے مدینے جانا پڑے گا، اب ہم تو دور ہیں، کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ چلیں ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث سے عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک بار اپنے گھر پر تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تلاوت قرآن کی، تو قریب ہی آپ کا گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا. آپ رک گئے، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ نے پھر تلاوت قرآن شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. اچھا آپ کا چھوٹا بیٹا یحییٰ جو ہے، وہ حضرت اسید کا جو بیٹا تھا وہ بالکل گھوڑے کے پاس ہی بیٹھا تھا. آپ کو ڈر ہوا کہ یہ گھوڑا اچھلتے اچھلتے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. آپ پھر رک گئے، تیسری بار تلاوت کی، تیسری بار پھر گھوڑا اچھلنے لگا. اب آپ نے تلاوت قرآن کو موقوف کیا، جا کے جب اپنے بیٹے کو اٹھایا، جب اسے پک کیا تو آپ کی نظر آسمان کی طرف گئی. اب آسمان پر دیکھا تو ایک بڑی سی امبریلا، بڑا سا یوں سمجھیے ایک صاحبان سا بنا ہوا تھا،
اور اس میں فانوس جیسے یہ ہوتے ہیں نا آپ کے، یہ خیر مثال تو نہیں دینی چاہیے، وہ کیا منظر ہوگا وہی جانتے ہیں، لیکن الفاظ ہیں حدیث کے کہ قندیلیں یا فانوس جو ہیں وہ انہیں نظر آئے، وہ حیران ہوئے اور دیکھتے رہے، آہستہ 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 وہ ڈسپیئر ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ دربار رسالت میں صبح حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمال یہ تھا، جو کچھ معلوم کرنا ہوتا تھا نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اب رات کو ایسا ایسا ماجرا ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، جیسی تلاوت کرتا گھوڑا اچھلنے لگتا، اور جب باہر آیا تو یہ منظر دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ رہے تھے، اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کرو تو فرشتوں کا نزول ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی آفس میں، آپ کے کاروبار کی جگہوں پر فرشتوں کا نزول ہو، تو تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیے، گویا فرشتوں کا ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت تھا اور اس کی رکھوالی میرے پاس تھی، غلہ تھا، اناج تھا، اور اس کو میں ٹیک کیئر کر رہا تھا۔ رات کا وقت ہوا، کہتے میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور میرے غلے سے سامان چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈ پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اب ان کو کہا کہ میں تمہیں پکڑ لیا ہے، صبح دربار رسالت میں پیش کروں گا اور تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ حضور غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اب سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ صبح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دربار میں جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ کچھ عرض کرتے، میرے آقا کہتا ہے ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا، آقا پہلے ارشاد فرمانے ہیں، میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اے ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ غریب تھا، میں نے پکڑ تو لیا تھا، بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا لک ایٹ دا علم غیب، جو رات ہوا وہ تو بتا دیا، جو کچھ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ وہ شخص بڑا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا، اور جو ہونا ہے کہ اے ابو ہریرہ کل وہ پھر آئے گا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میرا صحابہ کا تو عقیدہ یہی تھا نا، حضور جانتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی 100% اس نے آنا ہے۔ کہتے اب میں تیار بیٹھا تھا، بالکل انتظار میں، بالکل آیا، پھر چوری کرنے لگا، پھر ریڈ ہینڈ گرفتار کر لیا، پھر رونے لگا، تو معاف کر دے بس، لاسٹ اب نہیں کروں گا، میرے بچے بڑے غریب، بڑا پریشان ہوں، اس لیے چوری کرنا ہے۔ کہ کل بھی تمہیں منع کیا تھا، آج تم پھر آ گئے، کہ اب بس آخری بار۔ پھر دل نرم ہو گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر دربار رسالت میں گئے، آقا پوچھتے ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوگا؟ عرض کرتے آقا بڑا غریب تھا، بڑی منتیں کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ جھوٹا ہے، کل وہ پھر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرا دن سیدنا ابو ہریرہ اب تو کہتے میں بالکل تیار، اب نہیں چھوڑنا اس کو۔ تھرڈ ٹائم اب وہ آیا، اگین چوری کرنے لگا، دوبارہ پکڑ لیا، پھر منتیں کرنے لگا کہ نہیں اب نہیں چھوڑوں گا، 2 راتوں سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم وعدہ کر کے جاتے ہو نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو چند باتیں سکھاتا ہوں، وہ بڑی کام آئیں گی آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سکھاتے ہو؟ اب اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ عز و جل کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، فرشتہ گویا سیکیورٹی کے لیے تمہارے پاس آ جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب صبح پھر دربار رسالت میں پہنچے، کہا اے ابو ہریرہ، آقا پھر آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ وہ کلمات کیا تھے؟
پورا واقعہ بیان کیا کہ اس نے یہ کہا رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے نگہبان تمہارے پاس رہے گا، اور صبح جو ہے صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، اس نے بات تو سچی کہی ہے مگر فی نفس ہی وہ بھے بڑا جھوٹا۔ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے شیطان تمہارے پاس آتا تھا، لیکن بات جو اس نے آخر میں پھنس گیا تھا، چونکہ بات اس نے ٹھیک کر دی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے جہاں علم غیب مصطفیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کا انٹریکشن، صحابہ کا نبی پاک پر وہ اعتماد اور آقا کے بارے میں ان کا بلیف کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ تو سیکھنے کو مل ہی رہا ہے۔ مگر جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فرشتوں کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے، جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب کتنی دیر لگتی ہے؟ اب مسئلہ یہ فلمیں دیکھتے دیکھتے سونا ہے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے سونا ہے، معاذ اللہ میوزک سنتے سنتے سونا ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا را اللہ کا نام لے کر کلمہ طیبہ پڑھ کے، یہ جو نیند ہے نا، یہ بیسیکلی یہ موت ہے، یہ ایک موت کی جھلک روزانہ رات ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر آنکھ کھلتی ہے تو سب معلومات ہوتی ہے۔ جبھی تو نیند سے اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کا شکر، تمام تعریف اس کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد۔ یہ موت کی ایک جھلک روزانہ مجھے اور آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو کس طرح سو جاتے ہو، پھر رب اٹھاتا ہے، وہ الیہ النشور، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سونے سے پہلے کلمات طیبہ، درود پاک، کلمہ شریف، آیت الکرسی یہ پڑھ کر سبحان اللہ باوضو سوئے، کہ جو باوضو سوئے گا ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس حال میں مر گیا تو شہید کا مرتبہ پائے گا۔ ہم برے کام کرتے کرتے بعض اوقات بری حالت میں سوتے ہیں، جو نشے میں سوتا ہے اس کو سوچیں کتنی بری اس کی عادت ہے۔ تو بہرحال اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس بیان میں تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو کرنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ، ان کا انتقال ہو گیا، میرے آقا تبوک میں تھے، انتقال ان کا مدینہ پاک میں ہوا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے دربار رسالت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا مدینے میں، کیا آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا جی۔ اب حضرت جبریل نے دم زدن میں اپنا پر اٹھایا اور حضرت معاویہ کا جنازہ نبی پاک کے سامنے تبوک میں رکھ دیا۔ 900 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تقریباً۔ اب نبی پاک نے جب جنازہ پڑھایا تو پیارے آقا کے جنازہ پڑھانے میں 2 صفیں جو پیچھے تھی وہ فرشتوں کی تھی، اور ایک صف میں 70,000 فرشتے موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل، یہ مرتبہ، یہ بزرگی، یہ شرف معاویہ کو کیسے حاصل ہوا؟ ایک تو ویسے ہی سعادت در سعادت کے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، مگر فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد جنازے میں۔ سنو جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ سورہ اخلاص سے ٹوٹ کر محبت کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ سورہ اخلاص ہے، یہ پڑھتے رہا کرتے تھے۔ اور اس سورت کی تو کیا بات ہے، جو ایک بار پڑھے اسے 1/3 تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جو 3 بار پڑھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم ہیں جناب فضول باتیں کروا لیں ہم سے، گھنٹہ گھنٹہ سیاست پر گفتگو کر لیں گے، دنیا بھر کے حالات حاضرہ پہ ہم سے چوپال لگوا لیجئے، نہ درود پڑھنے کا ٹائم، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ اللہ کا نام لینے کا ٹائم، حالانکہ اس کی فضیلتیں دیکھو، جنازے میں فرشتے آ رہے ہیں، یہ سورہ اخلاص سے محبت کا نتیجہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت کام ہے، اور وہ یہ ہے اچھے اجتماعات، وہ جگہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں آج دیکھیں قرآن پاک اور بخاری شریف کو لے کے چل رہا ہوں، تاکہ جو ریفرنس بہت سارے لوگ مانگتے ہیں تو ان کے پاس بھی کافی سارے ریفرنسز جمع ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہی سیاحت کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس اجتماع کو، اس محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے سراؤنڈ کر لیتے ہیں، کور اپ کر لیتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج تاج پور میں ہونے والے اس مدنی حلقے پر بھی فرشتوں پر انشاءاللہ جمگٹا ہوگا، اپنے پروں سے انہیں ڈھانپا ہوا ہوگا. اب اللہ کی رحمت دیکھو، یہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رب ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے یا اللہ ایک جگہ تیرے بندے جمع تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم اس محفل سے آ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ سوال و جواب سنیے گا. عرض کرتے مولا تجھے دیکھا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا اور ذکر کرتے، تجھ سے اور محبت کرتے، اور والہانہ تجھ تیرا ذکر کرتے. ارشاد فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ جنت دیکھی نہیں. اگر وہ میرے بندے جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے تیری جنت دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، اور گر گڑاتے، تجھ سے جنت کا سوال کرتے. فرمایا بتاؤ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ ارشاد فرمایا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں. کہ اگر دیکھ لیتے تو مولا اگر تیرے بندے تیری جہنم دیکھ لیتے تو اور گر گڑاتے، اور ڈرتے، گناہ نہ کرتے، تو جہنم سے اور پناہ مانگتے. سنو میرے رب کی رحمت کیسی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے تھے، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے تھے، دوزخ دیکھی نہیں اس سے پناہ مانگ رہے تھے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. یہ ہیں وہ اجتماعات، یہ ہیں وہ محفلیں، یہ ہیں وہ کانگریگیشنز جہاں جا کر فرشتوں کی برکت بھی ملتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. آگے سنو اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے جمع نہیں ہوا تھا، وہ تو کسی پرسنل کام سے، کسی ذاتی کام سے گیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کی صحبت پانے والا بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما. That is the beauty of good company. یہ ہے اچھی کمپنی کی خوبصورتی، اچھے ماحول کی برکت کہ اچھوں کے ساتھ رہو تو بیڑا پار ہی ہوتا ہے، ان کی برکتیں مل جاتی ہیں. وہ بندہ کسی اور کام سے گیا تھا مگر چونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا وہ بھی بخشا گیا، اس کا بھی کام سیدھا ہو گیا. اچھی دوستیاں، اچھے ماحول کو اپنائیے میرے پیچھے اسلامی بات. آج حال بہت برا ہے. آج آپ یہ جتنی باتیں سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کئی نیت کر رہے ہوں گے کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا، میں بھی آیت الکرسی پڑھوں گا، میں بھی اچھی کمپنی اپناؤں گا، مگر یہ باتیں سننے کے بعد جب ہم دوبارہ انہی دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو کہتا ہے چھوڑ یار کن مولویوں کی باتوں کی بات کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھ کے کرے گا، چل کاروبار کرتے ہیں، چلو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، چلو چلو فلاں کانسرٹ پہ چلتے ہیں، ارے وہ نیا ڈرامہ لگا ہے. ویسے دوست ہوں گے آپ کے تو کہاں سے آخرت کی بات ہوگی. آپ سوچیں اچھوں کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کچھ کرے نہ کرے ان کی برکت سے فیضان مل جاتا ہے. ایک پنجابی شاعر جو ہے اچھی اور بری دوستی کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتے ہیں. فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان اتارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے بلے آن ہزارہ. کہتے اچھے بندے کی جو صحبت ہے نا وہ عطر کی دکان والے کی طرح ہے. پرفیوم شاپ پہ جاؤ، عطر کی دکان پر جاؤ، کہتے ہیں سودا لو نہ لو خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. پیسے خرچ نہ کرو، ٹیسٹر تو وہ کرواتا ہی ہے نا. اچھا ٹیسٹ نہ کرائے تب بھی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے. واپس آئے دوست کہتے ہیں کدھر سے آئے، بڑی خوشبو آ رہی ہو، فلاں عطر والے کی دکان سے. عطر خریدا نہیں، ویسے ہی گیا تھا پھر بھی عطر لگا دیا اس نے. یہ ہے اچھا بندہ، یہ ہے اچھی صحبت کہ آپ کچھ نہ کریں خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. کہتا برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہاراں سودا بھاوے لئیے نہ لئیے چنگا پہن ہزاراں. کہتا برے بندے کی دوستی جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان ہے. کسی لوہار کے پاس لوہے کا جو کام کرنے والا ہے، جو آگ کے ساتھ لوہے کو مولڈ کرتا ہے، آج کل سمجھ لیں وہ کیا کہتے ہیں ویلڈنگ،
اس کی دکان پہ چلے جائیں، سودا لے نہ لیں، اس کی چنگاریاں کپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے اچھی اور بری صحبت کا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا، میرے آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رب سے جھگڑا کریں گے۔ یہ جھگڑا ہمارے آج کل کے لڑائی والا نہیں ہوگا، مان والا، محبت والا جھگڑا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تو نے ہمارے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے، یا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، ہم گواہی دیتے انہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا تھا، اے اللہ وہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، میرے مولا تو نے ہمارے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب فرمائے گا جاؤ جو تمہارے جاننے والے ہیں سب کو جہنم سے نکال کر، تو ہاتھ پکڑ کر انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا دوست ہونا چاہیے جو قیامت کے دن اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور عرض کر سکے، مولا یہ میرا دوست تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ عبادت کی تھی۔ کوئی ایسا دوست ہے تمہارے پاس؟ سوچو۔ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، یہ دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں نا، جو تہجد گزار، جو نیکیاں کرنے والے، جو سنتوں کے عمل کرنے والے، ان کی دوستی اپنا لو، ان نیک لوگوں کو گواہ بنا لو، کچھ مدنی قافلوں میں ان کے ساتھ سفر کر لو، کچھ ان کے ساتھ نمازیں پڑھ لو، کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکے۔ ورنہ یہ فلمیں دکھانے والے، یہ گالیاں دینے والے، یہ حرام کاموں کی طرف لے جانے والے دوست کام نہیں آئیں گے۔ سوچو، مرنے کے بعد وہی دوست کام آئیں گے جو ہمیں ایصال ثواب کرے۔ یہ جو بری دوستیاں اسے چھوڑ دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، میں تو صرف بیٹھتا ہوں دوستوں میں، وہ شراب پیتے ہیں، میں جناب میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیلتے میں ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، مگر کمپنی دینی پڑتی ہے۔ ابھی ایک طرف آپ نے کمپنی کے بارے میں سنا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے جمع نہیں ہوا تھا، مگر اچھوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے۔ اور جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی وہاں جا کے بیٹھو گے، ان پر جو لعنت برسے گی وہ کہیں تمہارا بھی بیڑا غرق نہ کر دے۔ اچھوں کو اپنائیے، اور خدا را اگر چینج چاہیے لائف میں، اگر واقعی آپ نیک بننا چاہتے ہیں، واقعی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام وہ کمپنی تبدیل کرو، اپنی صحبت تبدیل کرو، اپنی دوستیاں تبدیل کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر نیک بننا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ۔ ان کو دیکھ دیکھ کر، کہتے ہیں دوست کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آج دوست ایسے ہیں جسے دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر معاذ اللہ برے مقامات یاد آتے ہیں۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں آئیں گے کام۔ اب آخر میں بہت سارے اعمال تو ہم نے وہ سنے کہ جس سے فرشتوں کی صحبت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک دو کام وہ بھی سن لو کہ جس کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ کام تو کرتے نہیں جس سے فرشتوں کا نزول ہو، اور وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ ہم کتنا، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ جھوٹ بول کر زندگی گزر رہی ہے، بات بات پر جھوٹ، ہر بات پر جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، فیملی میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ۔ سچے آقا کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو بتاتے ہیں اپنے آقا کے بارے میں کہ سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ، اور سچی بات سکھانے والوں کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آج نیت کرو، آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آپ کے منہ کی منہ سے فرشتہ دور ہو جائے۔ پھر فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب کتے کا تو مجھے پتا نہیں آپ کے یہاں رکھا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن سنا تو یہ ہے کہ اب کئی مقامات پر، پہلے کتا باہر ہوتا تھا، اب سنا ہے کتا بستر پر بھی ساتھ سلاتے ہیں، کتے کو زیادہ کھلاتے ہیں، بچے کو کم کھلاتے ہیں۔
تو یہ انگریزوں کے طریقے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. جس گھر میں یہ جانور ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. البتہ چوکیداری وغیرہ کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں. دوسری بات تصویر. اب جب آپ گھروں میں جائیں تو تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اپنی تصویر لگائیں گے، اپنے بچوں کی تصویر لگائیں گے، اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائیں گے. یاد رکھیں پیر صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے. اچھا تصویریں نہیں ہوں گی تو ایسے شو پیس لگائے ہوئے ہوں گے، یا کپ بورڈ میں یا شوکیس کے اندر ایسے وہ کیا کہتے ہیں کاسمیٹکس کے ڈبے ہوں گے جس پہ عورتوں کی یا کسی کی تصویر ہوگی. تو چیک کیجیے، آج اپنے گھر جا کر اپنے پورے گھر کا گویا آپریشن کیجیے اور دیکھیے کہیں تصویر تو نہیں لگی ہوئی. ہم کہتے ہیں بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی، گھر میں پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی، ٹینشن ہی گھر میں رہتی ہے. خود ہی آپ نے رحمت کے فرشتوں کا دروازہ بند کیا ہوا ہے یہ سارے کام کر کے. کہ دفتر میں جائیں کسی کے تو اس نے دفتر میں طرح طرح کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. دیکھو فلاں سے بھی ملا ہوں تو فلاں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اب تم نے دفتر میں تصویریں لگا کر رحمت کے فرشتوں کا داخلہ روک. گھر جائیں تو اپنی تصویر، بلکہ بغیرتی کہوں گا اپنے بچوں کی امی کی تصویر، اپنی زوجہ کی تصویر بھی ساتھ لگاتے ہیں، اور وہ بھی شادی والے دن کی، کہ سارے آنے والے دیکھو میری بیوی کیسی لگتی ہے. ارے کدھر گئی تمہاری غیرت کہ تم ہر غیر مرد کو دکھا رہے ہو؟ تو یہ تو ویسے ہی بے غیرتی ہے. رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے. خدا را ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کیجیے. بہرحال آج کے مختصر سے بیان میں نے کوشش کی کہ جب ان مدنی پھولوں کو بیان کیا جائے کہ رحمت فرشتوں کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اور وہ سب جب درود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنے درود پڑھنے چاہیے. قرآن پاک کی کیا شان ہے وہ پڑھیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آیت الکرسی انشاءاللہ اب نیت کرتے ہیں روزانہ سوتے وقت پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچیں گے اور اپنے گھر کو چیک کر لیں کہ ان تمام باتوں سے گھر پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم بات جو آج آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اچھی صحبت. چیک کر لو کہ میری صحبت کیسی ہے، میرے دوست کیسے ہیں. کیا میرے مرنے کے بعد یہ دوست مجھے یاد رکھیں گے، میری مغفرت کا سامان ہوں گے، یا یہ دوست مجھے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آئیں گے؟ کیونکہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہوتا. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر اچھے دوست چاہیے، اچھی صحبت چاہیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول کو اپنائیے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہی کی بات پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور سب کو ہی ماشاءاللہ یہاں تو ساری رضا کے دیوانے بیٹھے ہیں. اشارہ ہی دینے کی ضرورت ہے کہ جو ریاست نانگ پارا کے لیے آپ سے کہا گیا تھا کہ جناب کوئی قصیدہ لکھ دے، آپ کو بھی کچھ انعام مل جائے گا، آپ کو بھی کچھ کام بن جائے گا. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو اب سب سے اچھا قصیدہ لکھیں گے اور شاندار کلام لکھیں گے. واقعی میرے رضا نے سب سے اچھا لکھا، شاندار لکھا، مگر ریاست نان پارا کے نواب کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کے لیے لکھا، اور شاہکار کلام لکھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بہت خوبصورت کلام ہے، مگر جس کا مقطع ہے، جو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ مقطع میں ایک ریاست نان پارا کے نواب کو تو سمجھا دیا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھا دیا، مگر آج تک رہتی دنیا کے لیے ایک میسج ہے. فرماتے کروں مد ہے اہل دول رضا. میں پیسوں والوں کی مدح کروں، پیسوں والوں کی شان بیان کروں، ان کے آگے پیچھے گھوموں. کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میسج ہے کہ میں غلام اپنے آقا کا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو بیچتا پھروں کہ بچوں کے لیے چلے گا، فیملی کے لیے سب کرنا پڑے گا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. کس کے غلام ہو؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ارے میرے آقا راضی ہو جائے میں اس لیے جیوں گا، میں آقا کی رضا مندی کے لیے زندگی گزاروں گا، لوگوں کے لیے نہیں. ارے تم سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہو. آؤ اپنے رب کو، اپنے آقا کو راضی کرو، وہ سب کو راضی کر دیں گے. زندگی گزارو ان کی رضا کے لیے. ایک اور جگہ امام عشق و محبت فارمولہ لائف کا سمجھا رہے ہیں. ادھر ادھر نہ بھاگو کہ بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائے، فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، اور اس چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہو. راضی کس کو کرنا ہے؟ سنو،
आला हजरत समझाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस मदीने वाले राजी हो जाए। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अब जब ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है, बस फिर अल्लाह राजी रहेगा उससे, वो कामयाब हो गया। जिंदगी एक की इताअत में उनको खुश करने के लिए गुजारो, बस एक पैगाम आला हजरत ही का लेते जाओ कि जब जिंदगी गुजारो, कारोबार करो, फैमिली लाइफ गुजारो, एक चीज चेक कर लो कि मैं ये जो कारोबार करने जा रहा हूँ, ये जो मैं फैमिली इवेंट करने जा रहा हूँ, ये जो मैं दोस्तों में बैठने जा रहा हूँ, क्या इससे मेरे आका राजी होंगे या नाराज हो जाएंगे? मेरा रब खुश होगा या मुझसे नाराज हो जाएगा? बस ये चेक कर लो। अगर दिल से सदा आती है कि जो कंपनी, जो दोस्तों में जा रहा हूं, इससे आका भी खुश होंगे, बिल्कुल जाओ। आपको लगता है फैमिली के अंदर साथ बैठा हूं, शरीयत के मुताबिक हूं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर हमारे आमाल जिंदगी से नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाफरमानी हो रही है तो ये जिंदगी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमाए, आका के इश्क वाली जिंदगी अता फरमाए। जहां नबी पाक की नाराजगी की बात हो, जहां आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से दूरी की बात हो, अल्लाह ताला हमें भी उससे किनारा करना नसीब फरमाए और बस नक्शे कदम पर नबी पाक की जिंदगी के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।